کوئی وہ جو میں نے ایک عمران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی, اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے. میں نے تقریر کی حمایت کی, اس میں بھی شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں, یہ کوئی JUI کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں. ایک ملک کے وزیر اعظم نے اسپیچ کی ہے. میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے, فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کم ہوں, خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں. مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جواب دوں گا پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا. اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس بنا پر بھائی آپ اختلاف کرو نا, بولو بھائی مفتی صاحب آپ نے جو وزیر اعظم کی تعریف کی غلط کی ہے, اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کیا ممبر پہ بیٹھ کے. اب بولو بھائی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں, تو اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے اب بھی فین ہیں. سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے ہم آپ کے متفق نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. مثال کے طور پر میں اگر کوئی میڈیکل سائنس کی بات کروں, میں بتاؤں شوگر کی ایک فلاں دوا ہے, میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے بڑی زبردست ہے, آپ نے اس سے بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ زبردست نہیں ہے, تو میں آپ کے دل سے اتروں گا؟ بولو نا بھائی, دل سے اتروں گا؟ آپ بولیں گے یار میڈیکل سائنس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے ان کی رائے کے مطابق, دوسرے ڈاکٹر نے تو اس کے خلاف کہا ہے, اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں, اس کی مانیں ہمارے والے ڈاکٹر کی مان لیں. دل سے نہیں اتاریں گے آپ, بولیں گے ان چیزوں سے آدمی نہ دل سے اترتا ہے نہ دل پہ چڑھتا ہے. میں جب طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاذ نے ایک نصیحت کی ہمیں, وہ اس وقت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, اب آتی ہے سمجھ میں. انہوں نے کہا دیکھو عوام کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہونا, صحیح ہے نا, جو عوام آپ سے کہنا حضرت حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے چپل بھی اٹھا رہے ہیں, اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا, دھوکے میں نہیں آنا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا 2 منٹ میں ان کی عقیدت تیل ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی, وہ ساری عقیدت ختم, گالیاں دینے پہ آ جائیں گے, حوصلہ نہیں ہے. مولانا طاری جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے اگر عمران خان کی تعریف کر دی, آپ کہہ دو غلط تعریف ہے, ختم. ساری زندگی کی ان کی محنت, ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی. کیا اللہ نے, اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے, عمر زیادہ ہو گئی اور بیماریاں نے گھیرا ہوا ہے ان کو, تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی, کیا دلوں, سخت دلوں کو انہوں نے, سخت دلوں کو نرم کیا ہے, کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہے. ساری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک وزیر اعظم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے, تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی. ہم نے تو اس کی ذات کی تعریف بھی نہیں کی ہے, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھا ہے کیا برا ہے, ہم نے تو یہ کہہ دیا تقریر اچھی ہے. اس پہ خطوط آ رہے ہیں آپ ہمارے دل سے اتر گئے. میں کوئی کہہ رہا میں 8 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا میں 15 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا میں جناب آپ کو, میں تو ساری رات آپ کے بیان بیٹھ کے سنا کرتا تھا, سوتا نہیں تھا, لیکن آپ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے ہیں. بھائی اتنا تو پھر آج اس بات پہ نہیں, کل کسی اور بات پہ اتر جائے گا, آپ اتر جاؤ گے آپ ٹریک سے. اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے, اس لیے کہ آج آپ دل سے عقیدت کر رہے ہو نا, اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہمارے آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں, کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے. تو ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے. ظرف بڑا رکھیں, یہ بول لیا کریں بھائی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے, آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا, بھائی مفتی صاحب بہت اچھے, آپ کے خیال میں, وہ تو اللہ ہی جانتے اچھے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے, یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں, ختم. اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ بولو حضرت مولانا طاری جمیل صاحب بہت اچھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا, بڑا تقوی, بڑی للہیت, یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی, آپ
جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولے بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں, باقی ان کا کام اللہ نے عقیدت محبت ہے ان سے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, یہ والی, اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, بس ختم. جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں پہ بہت اچھے, کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے, تو اتنا چھوٹا ظرف, اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی, دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی, ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی دعا کر, یہ کیا مذاق ہے. وجہ اس کی ہے کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی, تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری, نافرمانی نہیں, کفر کہتے ہیں ناشکری کو. کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے. آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے, بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. گھر اس کو لے کے دیتا ہے, گیس بجلی کا بل, چھت مہیا کی, اس کو تحفظ دیا, اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا, اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات. اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے, اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی, اب گوشت نہیں لا پا رہا, توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے, ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا, آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو, آج ناشتہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی تنخواہ میری, حالات ٹف چل رہے ہیں, یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ, پراٹھا ڈبو کے, مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی بھی آپ سے خیر, سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی, میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے, اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں, کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا, تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے. اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں, اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے.